نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ بیان کی توسی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ بلخ دے بادشاہ ہیں، بہت بڑی حکومت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، اور اس دے بہت بڑے سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، اور انہاں دا وقت ناز پروری دے اندر، عیش و عشرت دے اندر گزر رہا ہے۔ تاج و تخت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، فوجاں ہیں، نوکران، چاکران، غلامان، بڑی پرتکلف زندگی گزر رہی ہے، اور اللہ دی یاد کو غفلت دے اندر گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہوئی، ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دی زندگی دا رخ موڑ دیتا۔ تو سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے محل دے چھت دوتے، بالا خانے دوتے ستے ہوئے ہیں، رات دا وقت ہے، آرام کر رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں۔ کسی آدمی دے چلن دی آواز او دے قدماں دی آہٹ محسوس ہوئی، بیدار ہو گئے، سوچن لگ گئے کہ بادشاہ دا محل ہے، محل دا بالا خانہ ہے، ایڈی میڈی سیکورٹی ہے، باڈی گارڈ ہیں، آخر جرت ایسی کہیں کو ہوئی ہے کہ میرے محل دی چھت دوتے، بالا خانہ دوتے کوئی چلدا نہ پیا ہے، اور اس دے قدماں دی آہٹ محسوس ہوندی پی، کون ہے؟ دیکھا کہ کوئی بندے چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہاں کو پوچھا، بھئی تساں کون ہی وے تے کیا کر رہے ہیں میرے محل دی چھت دوتے؟ جواب ملا انہاں کہ حضرت اپنا اٹھ تلاش کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ سارا گم تھی گیا ہے، اٹھ تارے محل دی چھت دوتے اٹھ ودے ہیں، تلاش کرنے اٹھ کو لیں دے ودے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، یہ چنگا تلاش کر دے ودے ہیں بھئی، اٹھ تو کو بادشاہ دے محل دی چھت تے لبسی، ہاں اٹھ تلاش کرنے واسطے کہ جنگل وچ ونجو آ کہ صحرا وچ ونجو آ، تساں چنگا اٹھ تلاش کر دے پے۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہویا، ایک کیسا اٹھ تلاش کیتا جا رہی ہے؟ بادشاہ دے محل دی چھت تے اٹھ ودن تلاش کریں۔ تعجب کیتا اور فرمایا کہ بڑے تعجب دی بات ہے یار، تساں اٹھ اگر گم ہی ہوگے تو کو بادشاہ دے محل دی چھت تے لبدا؟ جواب مل ہے ابراہیم، اس کو زیادہ تعجب دی بات یہ ہے کہ ابراہیم اس محل وچ رہ کے، ناز پروری دے اندر رہ کے، عیش عشرت دے اندر رہ کے تے خدا کو تلاش کردا ہے۔ اگر یہ محل دی چھت تے اٹھ نہیں لبدا تو یہ محل وچ عیش وچ خدا بھی نہیں لبدا۔ وہ بندے غائب ہو گئے، بندے تے غائب ہو گئے، پر جیڑی گل انہاں کیتی ہے نا، اس گل نے حضرت ابراہیم دے قلب دوتے چوٹ لگا دیتی۔ دل دی دنیا بدل گئی، رخ بدل گیا۔ آدھ رات دا ٹائم ہے، بادشاہ دے دل وچ اللہ دی محبت نے جوش مارا، عشق الہی جاگ اٹھا۔ او ہو، میں کیا کر رہی ہوں؟ ایسے پیارے اللہ کو چھوڑ کے، ان دی یاد کو چھوڑ کے میں دنیا دے اندر مشغول ہو گیا، مست ہو گیا، عیش و عشرت وچ لگ گیا۔ میں تو دنیا تے آیا اللہ کو یاد کرنے واسطے، بس دل دی دنیا بدل گئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے، اللہ دی محبت عشق وچ غرق ہو گئے۔ راتی رات، آدھ رات دے ٹائم ایک کمبل اوڑا تے بلخ دی حکومت کو، اقتدار کو خدا حافظ آکھ دیتا۔ سلطنت اور حکومت چھوڑن دے مجبور ہو گئے۔ عشق الہی دا اتنا غلبہ ہویا کہ ابراہیم واقعی وہ بندہ تا ٹھیک آکا پہ خدا ان محل دے عیش و عشرت وچ نہیں لبدا، دے واسطے تو کچھ مجاہدہ کرنا پوسی، محنت کرنی پوسی۔ تو نیشا پور دے صحرا وچ نکل کھڑے ہوئے،
اور دن رات اللہ دی یاد تے اللہ دی عبادت مشغول ہو گئے. بس ایک حضرت ابراہیم بن ادم تے ایک اللہ دی یاد ہے، بس اور کم نہیں ہے. تاج و تخت بھی چھوڑ دیتا، حکومت چھوڑ دیتی، نوکر چاکر چھوڑ دیتے، سب کچھ کو خیر بات آکھ دیتا. بس ایک اللہ نال دل لگا لیا ہے، بس رکی سکی تے گزارا کر رہے ہیں. تے ایک دفعہ دریا دے کنارے دوتے اپنی گدڑی کو سوئی دے نال سی رہے ہیں، اس دی سلائی کر رہے ہیں. تے اس دا جڑا وزیر آئی نا، بادشاہ دا وزیر، اس دا گزر تھیا. وہ ڈیٹھا بھئی صحرا دے اتے ایک دریا دے کنارے دوتے جو ہے نا ایک فقیر بیٹھا، ایک ایک رہندا بیٹھا. انہیں توجہ کیتی، بڑے غور نہ ڈیٹھا. دیکھن تو بعد پہچان گیا بحیث حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارا سابقہ بادشاہ ہے، حکمران ہے، جرا بادشاہی چھوڑ کے چلا گیا. یہ تو او اللہ دا بندہ. تے اس دے دل وچ حقارت آ گئی، حقارت دی نظر نال دیکھن لگا، مذاق کرن لگا. کتھے تاج و تخت، کتھے حکومت، کتھے عزت تے وقار. تے آج گداگراں دی طرح، فقیراں دی طرح، مسکیناں دی طرح ایک گدڑی کو سوئی نال تروپے بیٹھے مریندا، سیندا بیٹھا. یہ کیا کیتا اپنے نال؟ یہ تو اپنے بخت کو لت ماری ہے. یہ اندہ اپنا خیال آئی، اپنے ایک کم ظرفی آئی اس دی. پر کشفاً حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہو گیا کہ بندہ اس قسم دے خیالات پیدا کر رہی ہے، اس قسم دے نظریے دے نال سوچ رہی ہے. تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادم نے ارادہ فرمایا کہ کہیں اللہ والاں دی حقارت ان دے دل وچ نہ ونجے، بلکہ ان کو پتہ لگ ونجنا چاہیے ہے جو جرا اللہ نال محبت کردا ہے وہ محروم نہیں رہندا. کیا تاج و تخت کیا حکومت دنیا دی، جیری لذت تے جیرا لطف اللہ دی محبت وچ ہے وہ دنیا دے تاج و تخت وچ نہیں ہے. یا اللہ ان کو ہی کچھ دکھا دے تاکہ ان دا دماغ ٹھیک تھی ونجے جو میں اتنا پاگل نہیں ہے جو تاج و تخت کو چھوڑی بیٹھا، حکومت کو چھوڑی بیٹھا. میں بے وقوف نہیں ہے، میں اللہ دی محبت تے عشق چھوڑی بیٹھا. تو جوش دے اندر آئے اور جیری سوئی دے نال تروپا مار دے بیٹھے انا سیندے بیٹھن گدڑی کو، اوہ سوئی دریاج پھینک دیتے. دریاج پھینکی اور بلند آواز نال دعا منگی، یا اللہ مہربانی فرما میری سوئی واپس فرما دے. جیلے اللہ والے نے دعا فرمائیے تو وقت دا وزیر اے واقعہ اپنی اکھاں دے نال دیکھ رہی ہے کہ حضرت نے اپنی سوئی بھی سمندر وچ دریا وچ پھینک دیتی ہے اور دعا کردا پئی یا اللہ میری سوئی واپس فرما دے. اور دیکھ کے حیران تھیندا ہے کہ دریا دے وچوں 1,00,000 مچھلیاں نکلیاں، نمودار ہویاں، زہر ہویاں، اور ہر مچھلی دے منہ دے وچ سونے دی سوئی آئی اور پیش کر رہے ہیں کہ حضرت قبول فرماؤ یہ تھوڑی سوئی. 1,00,000 مچھلی زہر ہوئی، ہر مچھلی دے منہ دے وچ سونے دی سوئی آئی تے او پیش کر دیا حضرت سوئی واپس لے لو. او وزیر بہت شرمندہ ہویا، نادم ہویا. اوہو مچھلیاں کوئی اللہ والے دے مقام دا پتہ لگ گیا تے میں انسان ہو کے نہیں پہچان سکا، میری کم ظرفی میں نہیں پہچان سکا، میں تے بڑا بدبخت انسان ہاں. سمندر دیاں مچھلیاں اللہ والے دے مقام کو پہچان گیا، میں نہیں پہچان سکا، میں معذرت خواہاں. تو شرمندہ ہویا، حضرت دی خدمت آ کے بیٹھ گیا کہ واقعی یہ تو اللہ دا بہت بڑا ولی ہے، اللہ تعالیٰ دی مدد ان شامل حال ہے. زارو قطار رومن لگ گیا اور تھوڑی دیر جب بیٹھا تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنی روحانی توجہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس وزیر دے دل دی دنیا بھی بدل لی تھی. آدھے نا اللہ والا دی صحبت بھی بندہ بیٹھ جاوے تے محروم نہیں رہنا. اب وہ وزیر پہلے تے بادشاہ اللہ دی محبت بادشاہی کو دستبردار ہویا، آپ وزیر بن کے استعفیٰ دے دیتا. میں کو وزارت نہیں چاہیے دی، میں کو وزارت نہیں چاہیے دی، میں کو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ دی غلامی چاہیے دی ہے. یہ حکومت، یہ وزارت، یہ عہدے منصب نہیں چاہیے دے میں کو اللہ والا دی.
غلامی چاہیے۔ تو اس واسطے میرے بھائی دوستو اس واقعے کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم دے اندر واقعہ نقل فرمایا اور نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ دی محبت دے مقابلے دنیا دی کوئی چیز نہیں جو مقابلہ کر سکے۔ کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی تاج و تخت اللہ دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنہاں دے دل وچ اللہ دی محبت ہے، اللہ دی عظمت ہے، انہاں دے سامنے دنیا دے تاج و تخت دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جتنا لطف تے جتنا مزہ اللہ دی یاد وچ تے اللہ دی محبت وچ تاج و تخت وچ وہ لطف تے مزہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساکوں جو ہے نا اپنی یاد نصیب فرماوے، اپنی محبت نصیب فرماوے اور اللہ والا دی صحبت اور سنگت نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔